عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10-10 سال کی سزا، کپتان نے فیصلہ اپنی ایک مسکراہٹ سے اڑا کے رکھ دیا۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 178 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان کو آج سائفر کیس میں آئین اور قانون کی تمام حدود پامال کرتے ہوئے سزا سنا دی گئی۔ عمران خان نے آج عدالت کے سامنے اپنے تاریخی بیان میں کہا، روس جانے سے قبل جنرل باجوہ سے بھی بات ہوئی۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ روس جانا چاہیے۔ روس سے واپس آنے کے کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ واشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسج بھیجا ہے۔ حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ میں سائفر کو پڑھ کر حیران رہ گیا۔ امریکی آفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی سفیر کو دھمکایا گیا ہو، اس کی مثال نہیں ملتی، جس میں کہا گیا ہو کہ وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف خطرے کا ذکر کیا، ملک کا نام نہیں لیا اور الفاظ کا چناؤ محتاط کیا۔ جو پیپر لہرایا گیا وہ سائفر کی پیرافریزڈ کاپی تھی۔ ڈونلڈو کی جانب سے سائفر جنرل باجوہ کے نام تھا، کیونکہ جنرل باجوہ کے پاس ہی ہماری حکومت گرانے کی طاقت تھی۔ سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی، ایک M&A کی قیمت 20 کروڑ فکس کی گئی، حکومت گرائی گئی، میں عوام میں گیا، عوام کا رد عمل تاریخی تھا۔ اس بیان کے بعد خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین ابوالاسناد نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو 10-10 سال کی سزا سناتا ہوں، جس کے جواب میں عمران خان نے پر اطمینان مسکراہٹ دے کر فیصلے کی اصلیت سمجھا دی۔ عمران خان کا قوم کو پرامن رہنے اور ہر صورت 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کا پیغام۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب نے یقیناً اب تک میرے وکلا سے سن لیا ہوگا کہ کس طرح آئینی تقاضوں اور قانونی ضابطوں کو رونتے ہوئے سائفر سمیت دیگر جھوٹے کیسز کا ٹرائل مکمل کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائفر وہ کیس ہے جس کو 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے کر از سر نو چلانے کا حکم دے چکی ہے، کیونکہ دونوں دفعہ اس کیس کو ایسے ہی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی۔ پھر مجھے اس کیس میں سپریم کورٹ ضمانت بھی دے چکی ہے، کیونکہ اس کیس کی ساری عمارت ہی جھوٹ، دھونس، سازش اور فریب پر کھڑی کی گئی ہے۔ اب جبکہ مرکزی گواہان کے بیانات سے بھی کیس میں میرے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کچھ نہیں نکلا، تو منصوبہ ساز گھبرا گئے ہیں اور اسے قانونی قواعد اور ضوابط مکمل کیے بغیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹرائل نہیں بلکہ وہ فکسڈ میچ ہے جس کا نتیجہ لندن پلان کے مہروں نے پہلے ہی سے ہی طے کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے اس کیس کے فیصلے کا پہلے سے علم ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں مجھے ایک سخت سزا سنا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے تاکہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں، تو اس میں اپنے نامعلوم افراد شامل کر کے 9 مئی کی طرز پر ایک دوسرا فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو پہلے فالس فلیگ آپریشن سے حاصل نہیں ہو پائے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس اور بد دل ہو کر 8 فروری کو گھروں میں بیٹھے رہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہی آپ کی جنگ ہے اور یہی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے پرامن رہتے ہوئے ہر ظلم کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے لینا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جیلوں میں قید بے قصور پاکستانیوں کو انصاف اور رہائی اب آپ کے ووٹ سے ہی ملے گی۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح کل آپ لوگ خوف کی زنجیریں توڑ کر باہر نکلے ہیں، ویسے ہی آپ لوگ الیکشن کے دن کروڑوں کی تعداد میں نکلیں اور ووٹ کی طاقت سے لندن پلان کے منصوبہ سازوں کو شکست دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں جن کو چھڑی سے ہانکا جا سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ 8 فروری کا دن ہماری فتح کا دن ہوگا۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکلا کو عدالت سے نکالا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو بیان تک نہیں ریکارڈ کروانے دیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کے وکلا نے سائفر کیس کی سماعت کے متعلق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا بدترین ٹرائل کیا جا رہا ہے، ہم اسے ٹرائل نہیں مانتے۔ پہلی دفعہ وکلا کو عدالتوں سے نکالا گیا، وکلا پر بندوقیں تانی گئیں، انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ظلم، جبر اور زیادتی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جج صاحب کا عمران خان کے خلاف بڑا مضبوط تعصب تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جج نے کبھی عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہو، بلا پکڑا ہو اور عمران خان نے گیند پکڑی ہو، کوئی باؤنسر لگا ہو جس کا جج صاحب نے بدل لیا ہوگا۔ جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے قبل ہی فیصلہ سنا دیا گیا، میرا تو ابھی بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا احتجاج۔ توشہ خانہ کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع۔ چیئرمین عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں حق دفاع ختم کرانے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس سے قبل وکیل انتظار حسین پنجوتھا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدالت میں توشہ خانہ کیس میں سائفر ٹرائل کی طرح کا عمل رکوانے کے لیے صبح سے بیٹھے ہیں، ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی سزا کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف جھوٹے، لغو، بے بنیاد اور من گھڑت سائفر مقدمے میں سنائی جانے والی غیر قانونی اور ظالمانہ سزاؤں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کا اعلان۔ بانی چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے نہایت بے رحمی سے انصاف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دستور اور قانون کی
دھجیاں اڑا کر عدالتی کارروائی چلانے اور عوام کے بے گناہ قائدین کو ظالمانہ سزائیں سنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تمام تر ظلم اور زیادتیوں کے باوجود بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں پرامن رہیں گے اور ناانصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ لازم ہے کہ عوام اپنے محبوب نڈر، جری اور بے گناہ قائد کے لیے انصاف کے دروازے کھولنے کے لیے 8 فروری کو گھروں سے نکلیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ملک میں انصاف کے قتل اور لاقانونیت کے طوفان کی راہ روکیں۔ جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی ایک بار پھر درخواستیں مسترد کر دیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ نیب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ جج عامر فاروق نے ان درخواستوں پر پورا ہفتہ فیصلہ محفوظ کیے رکھا اور آج کیس مکمل ہونے کے قریب درخواستیں مسترد کر دیں۔ عالیہ حمزہ کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور مگر تاحال قید۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 ماہ بعد رہنما پاکستان تحریک انصاف عالیہ حمزہ کی ضمانت مقدمہ 96/23 میں منظور کر لی ہے مگر ان کو تاحال رہا نہیں کیا گیا۔ عالیہ حمزہ لاہور کے حلقہ NA 118 سے حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کا انتخابی نشان پانسا یعنی لوڈو کا دانہ ہے۔ عمران خان کی جنگ انصاف کی جنگ ہے، 8 فروری کو گھروں سے نکلیں ووٹ دیں۔ چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے سائفر فیصلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کو پریشان نظر آ رہی ہوں؟ نہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ عمران خان کے خلاف 200 مقدمات 1 منٹ میں ہوا میں اڑ جائیں گے، لیکن عمران خان نے کہا یہ جنگ انصاف کی جنگ ہے۔ وہ کیوں جیل میں بیٹھا ہے؟ تمام کیسز کا سامنا کریں گے۔ اب اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس نظام سے چھٹکارا دلانے کے لیے لوگ 8 فروری کو نکل کر ووٹ دیں۔ سنم جاوید کے ریمانڈ میں مزید توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جلاؤ گھراؤ کیس میں PTI کی رہنما سنم جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 فروری تک توسیع کر دی۔ سنم جاوید کے خلاف 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے الزامات میں تھانہ شادمان اور تھانہ ماڈل ٹاؤن میں مقدمات درج ہے۔ سنم جاوید کی گزشتہ روز ضمانت ہوئی تھی مگر انہیں نئے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 5 روپے 62 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں درخواست دے دی ہے۔ درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ میں جب آپ کو بلاؤں اپنی خوف کی زنجیریں توڑ کے آنا میرے ساتھ۔ آٹھ فروری فیصلے کا دن، ووٹ ڈال کر نظام بدلو، پاکستان بدلو۔